جب وہ ڈرائیور ہے تو وہ روڈ پہ آئے گا, وہ رولز کو فالو کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو اس کے خلاف وائلیشن کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. سمپل از, اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اٹس سمپل. قانون کیا کہتا ہے؟ ہو از دا ڈرائیور. موٹر وہیکل آرڈیننس کیا کہتا ہے؟ موٹر وہیکل رولز کیا کہتے ہیں؟ ہو از دا ڈرائیور. یس, دا تھنگ از, ان کے لیے بہت ساری کلیپ ہونی چاہیے. آپ کتنے اچھے ڈرائیور ہیں, آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں, آپ رولز کو کیسے فالو کرتے ہیں, آپ کب سے ڈرائیو کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن موٹر وہیکل آرڈیننس کے مطابق اگر آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, یو آر ناٹ ایلیجیبل فار ڈرائیونگ. آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. اور کسی بھی گاڑی کے جس کو موٹر لگی ہو, چاہے وہ موٹر سائیکل ہو اینڈ آن ورڈ, اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے دا فرسٹ اینڈ دا بیسک کنڈیشن از یو شوڈ ہیو اے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ایون ان یور پاکٹ while you are sitting on driver's seat. تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو قانون کی نظر میں آپ ڈرائیور یار آواز کم آ رہی ہے نا, آپ ڈرائیور بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اوکے, مائی لاسٹ کویسچن از, اور پھر ایک بڑی ہی اچھی پریزنٹیشن لے کے میرے ایک فیلو آ رہے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس, اس کا مطلب ہے اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. سو ڈرائیونگ لائسنس کو لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کتنی ایج ہوگی؟ اینی ون may tell me? جی پلیز. گڈ. سوری 18 پلس, یعنی 18 سال اور ایک دن بھی ہو تو اٹس اوکے, چلے گا. چلے, اسی میں سے ایک سب کویشچن نکلتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہو اور اسے ڈرائیو کرنا ہو تو ان کے لیے ایج کی لمٹ اینی ون نوز؟ دس از اے کویشچن, اے لیگل کویشچن. فیمیل ڈرائیو کرتی ہیں نا آن روڈ؟ جی, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. سو اگر خاتون ہو یا میل ہو, فیمیل ہو, آپ کو روڈ پہ ڈرائیو کرنا ہے, آپ کو ڈرائیو کرنے سے پہلے اپنا ویلڈ لائسنس بنوانا ہے. لائسنس بنوانے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے قومی شناختی کارڈ, کمپیوٹرائز NIC, اور اس کے لیے ہمارے ہاں ایج لمٹ دیٹ از 18 ایئر. اور جب آپ 18 ایئر کو کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ اپنا CNIC بنوائیں گے. اس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے. آپ کا پہلا لرنر لائسنس بنے گا جس کو ہم لرنر ڈرائیونگ پرمٹ کہتے ہیں, جو آفٹر 18 ایئرس آپ کو مل سکتا ہے. آپ میں سے کسی نے لرنر پرمٹ, آپ کی ایج کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں, آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کی ایج 18 ایئرز ابو ہو آپ کی؟ تو آپ نے بھیا پرمٹ بنوایا, لائسنس بنوایا, اوکے. سو ایک ہی بندہ ہے پورے ہال میں اسٹوڈنٹس میں سے جن کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے اور انہوں نے پرمٹ بھی نہیں بنوایا, اور باقی جتنے بھی لوگ تھے who are driving. سو بات سمجھ گئے آپ؟ یس. سو ہمیں رولز کا خیال رکھنا ہے. اینی ہو, ٹریفک کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن لے کے آ رہے ہیں ویری ڈائنامک پرسنالٹی آف CTP ایجوکیشن یونٹ کے بڑے ایکٹیو ممبر. ویلکم کیجئے گا ٹریفک وارڈن محمد زبیر والا. The only horizontal line on the road is called stop line. Stop line zebra crossing سے پہلے ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب سگنل ریڈ ہو جائے گا تو اپنی گاڑی سٹاپ لائن سے پیچھے چلی جائے گی. اوکے, اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر سٹاپ لائن پہ آ جاتا ہے تو کس کا ہاتھ موجود ہوگا؟ پیڈسٹرین کا, پیدل روڈ کو کراس کرنے والا, کیونکہ آگے سے زیبرا کراسنگ ہوتی ہے اور زیبرا کراسنگ سے جب سگنل ریڈ ہو تو پیدل جو لوگوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, this is the violation of stop line. You can see on the screen signal red ہے اور ایک بلیک کلر کی کار زیبرا کراسنگ میں آ گئی ہے, اور کیا ہوا ہے, جو بندہ پیدل روڈ کو کراس کر رہا ہے اس کے لیے دشواری ہو رہی ہے. This is the major violation in traffic. Okay, the next. No lane. ابھی بڑے ٹیکنیکل چیزیں اس کو سمجھنا آتی ہے. The area between two lines, continuous lines or discontinuous lines. The area between two lines is called lane. Usually,
continuous and discontinuous line. अब इसमें डिफरेंस क्या है? कॉमन सेंस है कि जो डिसकंटिन्यूअस लाइन है उसमें स्पेस छोड़ी हुई है। आपको नजर आ रहा है? पीछे भी नजर आ रहा है? अच्छा, उसमें स्पेस है। इट मीन्स यू कैन इंटरचेंज योर लेन। I repeat, you can interchange your lane when the discontinuous line is on your right side. Okay? Clear? इसको मुझे elaborate करो। जब आपके राइट साइड पे डिसकंटिन्यूअस लाइन है तो इसका मतलब आप अपनी गाड़ी ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी लेन पे जाकर। ओके? जब आपके राइट साइड पे मुसलसल लाइन है, कॉन्टिन्यूअस लाइन है, तो इट मींस आप अपनी लेन में ड्राइव करेंगे, फिर आप अपनी लेन तक ये लेन कर सकते हैं। क्लियर? जहाँ पे आपको समझ ना आए मैं 10 दफा समझाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे आने का मकसद हमें अपना गुलाम छाड़ना या ऐसा नहीं है, आप कुछ चीजों को समझ आएंगे। ओके? ये नेक्स्ट पेज। येलो लाइन्स। अच्छा, रोड्स के ऊपर कुछ येलो लाइन्स लगी हुई हैं। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। Single yellow line on shoulder means no parking on roadside. अगर आपकी लेफ्ट साइड पे सिंगल येलो लाइन है रोड पे और स्पेस बनी हुई है गाड़ी खड़ी करने की, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में फोन आ जाता है, जो मसला पेश आ सकता है, आप अपनी गाड़ी वक्ती तौर पे वापस स्टॉप कर सकते हैं। आपको कोई अर्जेंट कॉल आ गई है या कोई ऐसा मसला हो गया तो आप अपनी गाड़ी लेन के जो अपनी येलो लेन है उसके अंदर खड़ी करेंगे। बस उसको में हार्ड शोल्डर करते हैं, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आएगी तो फिर आप जल्दी से जैसे कि आपको जरूरत है अपनी इमरजेंसी या खत्म हो आप वहाँ से निकल जाए। आगे डबल येलो लाइन ऑन शोल्डर मीन्स कीप द रोड क्लियर। You can't park your vehicle at any cost if there is double yellow line. Okay? फिर आप फोन भी नहीं सुन सकते, कोई आपको ऐसी इमरजेंसी भी है तो आप नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं हो सकते अगर आपके लेफ्ट साइड पे रोड के हार्ड शोल्डर पे अगर डबल येलो लाइन। ओके? क्लियर? Again, double yellow line in center means two-way traffic without center reservation. अगर रोड के सेंटर में डबल येलो लाइन, did you observe this kind of road parking in फैसलाबाद? कभी आपने देखा कि लाइन फैसलाबाद में किस जगह लगी? You will be astonished when I tell you these lines are present near about this campus. नहीं जी, ये वाली जो दो लाइन्स हैं जो सेंटर में दो येलो लाइन लगी हुई, जो सेंटर में दो येलो लाइन लगी हुई, आपको कोई फैसलाबाद में नजर आ रही है? इस कैंपस में किसी को नजर आ रही है? ओके, आज आपने जो लोग इस तरफ को जाते हैं, ये जो हमारा चौक है सतारा चौक से टुवर्ड्स सीपी ऑफिस, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सतारा वाला चौक है इसको अभी फिलहाल नेशनल चौक कहते हैं, तो इससे टुवर्ड्स हम जाएंगे मुजफ्फर का तो आपको ये बड़ी आसानी से नजर आता है। ठीक है, आप रोज आते हैं जिनको ऑब्जर्व किया करें ताकि आप अभी हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की थी, आपने ऑब्जर्व किया नहीं कि ट्रैफिक के साइन बोर्ड स्टीमर्स वगैरह लगेंगे रोड के ऊपर, किसने देखा? उनके ऊपर जो मैसेज थे वो भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक हो, ये नेक्स्ट प्लीज। हार्ड शोल्डर एज यू नो, शोल्डर की आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, शोल्डर जो रोड का आउटर पार्ट है उसको हम हार्ड शोल्डर कहते हैं। वहाँ पे कौन वाइट लाइन लगी हो सकती है, येलो लाइन लगी हो सकती है, लेकिन तो वो जो उसका आउटर पार्ट है वो हार्ड शोल्डर है।
جس طرح آپ پریزنٹیشن میں دیکھتے رہے اس کے بعد بھی، اور وہ جتنے بھی کارروائی کرتی ہے اسپیشلی موٹر پولیس، چوری ٹریفک پولیس، تو ہم ہارش نظر لگا ہوں تو اس کے اندر ہے کہ وائلیٹر کو روکتے ہیں یا کوئی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو اپنی گاڑی ہارش روڈ کے اندر پارک کرتا ہے تو پھر ہم اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور پھر مسئلے سے کرنے کا ہے. جی نیکسٹ پلیز. اچھا اس کو اگر غور سے دیکھنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس چیز کو اگر غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا لین، واٹ از لین، واٹ از لائن، زیبرا کراسنگ ایٹسٹرا. تو یہ پورا روڈ اسٹرکچر ہے. ہمارے پاکستان کے اندر لین سسٹم ایکسٹریم لیفٹ سے شروع ہوتا ہے. جو ایکسٹریم لیفٹ والی ہوگی وہ لین 1 ہوگی، اس کے بعد سیکنڈ لین جو ہوگی وہ لین 2 ہوگی، اور رائٹ سائڈ والی جو لین ہے وہ لین 3 ہوگی. اوکے کلیئر ہے؟ اوکے نیکسٹ. اب اس کو لینز کو روڈ کو پینٹ کی مدد سے لائن لینز میں کیوں کلاسیفائی کیا گیا؟ بیکاز دیر از اے رائٹ لین ٹریفک آن دا روڈ. اس کو اپنے ہر سیگمنٹ کو اپنے وے میں ڈرائیو کرنے کے لیے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے روڈ کو. ابھی لین 1 ہے. لین 1 is a particular lane for slow moving, just like donkey cars, heavy HTV, heavy transport. اس میں آپ کا heavy جو ہے جو ہماری ڈیفینیشن کے لیے رکشا بھی آتا ہے، slow moving بھی آتا ہے. جتنی آستہ چلنے والی گاڑیاں ہیں یا heavy transport ہے وہ لین 1 میں چلے گی. ٹھیک؟ موٹر سائیکل، ڈنکی کار، چنچی رکشا، بسز، پبلک ٹرانسپورٹ کی ساری ہیوی میں آتی ہے اور روڈ پر. ناؤ کوسچن از کہ سٹی میں یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ بھی چلے، روڈ گاڑیاں بھی چلے؟ تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، لوڈر گاڑیاں ہیں، جب آپ اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹی ختم کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو 11 بجے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو مزید اسٹرکٹ انفورس کرنا ہے اس چیز کو کہ ایسے ہو. ٹھیک ہے. ابھی سیکنڈ لین بیسیکلی فاسٹ موونگ ٹریک جس کو کہا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ڈیفینیشن دی ہے کار اور جیپس وغیرہ کے لیے سیکنڈ لین استعمال ہوتی ہے. اور جو پہلی لین آپ کو کہا تھا سیکنڈ جو آپ کو بتایا ہے وہ بھی سیکنڈ لین کو استعمال کرتا ہے. کیوں؟ کس صورت میں کرتا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ اگر ایک ہیوی گاڑی ہے کس صورت میں سیکنڈ لین میں آ سکتی ہے؟ ویری گڈ، گریوٹی. اچھا یہ کراس کرنے کے لیے بڑی ریزلٹ ورڈ ہے اوور ٹیکنگ کے لیے. کراسنگ جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ جو آنے والی گاڑیاں پوائنٹ سے گزرے تو اس کو کراسنگ بولتے ہیں، اور سیدھے ڈائریکشن میں جانے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے گزرے اس کو کہتے ہیں اوور ٹیکنگ. اوکے. سیکنڈ لین میں کو یوز کر سکتی ہیں ہیوی گاڑیاں کی اگر انہوں نے اوور ٹیکنگ کری ہے. اوور ٹیکنگ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ پوری پریزنٹیشن اوور ٹیکنگ کے لیے شاید آپ کے پاس بار دیں گے اور ملاقاتیں ہوتی ہے کہ یہاں آپ کسی پروفیشن میں چلے جائیں گے، وہاں بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، تمہارے لیکچر آپ سنتے رہیں گے، ان شاء اللہ ہر بندے تک ہر میسج پہنچے گا. اچھا جی. اس کے بعد ہے تھرڈ لین. تھرڈ لین جو ہے اس کو ہم نے خالی چھوڑنا ہوتا ہے ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے، جسٹ لائک پولیس، ایمبولینس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں ان کے لیے تھرڈ لین استعمال ہوتی ہے. اچھا جی. تھرڈ لین کو سیکنڈ لین والے کب یوز کر سکتے ہیں؟ سیکنڈ لین والا بندہ تھرڈ لین کو جی ویری گڈ اگین اوور ٹیکنگ کے لیے آپ تھرڈ لین کو اگر آپ فرض کریں آپ موٹر ویز پہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ پریکٹس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اسپیڈ کے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر ایک گاڑی 100 کی اسپیڈ پہ ہے آپ 120 پہ جا رہے ہیں الٹیمیٹلی یو آر اوور ٹیک تو آپ انڈیکیٹر لگائیں گے پراپر. اور پھر اس میں بات کریں پہلے والی بات اگر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کنٹینیوس لائن ہوتے کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے. جب وہ لائن ختم ہوگی تو پھر آپ اس کو انڈیکیٹر لگائیں گے، تھرڈ لین میں آئیں گے، اس کو واپس کریں گے، پھر اوور ٹیک کرتے ہیں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے پلیز.
اچھا یہ ویڈیو ہے، یہ آپ کو گیس کرنا ہے کہ اس نے کیا وائلیشن کی اور کس کی وائلیشن ہے. وہ دیکھیے گاڑی ہے، وائٹ کلر کی کار ہے اور روڈی ہے. ابھی دیکھیے اس کی وجہ سے، اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو حادثہ ہوا ہوگا کتنے زیادہ ہے. اس کی کیا وائلیشن ہے؟ ایک بندہ اس کو جو سمجھتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے لیبریٹ کر سکتا ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے. یہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کی خاموشی یہاں کا آپ کو بہت بہترین سمجھ آ گئی ہے، اسی کو سمجھ لیں گے. تو اگر نیشنل اگین اب اس کو آبزرو کریں، اس نے کیا وائلیشن، کیا میجر وائلیشن کی جو عجیب ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کنٹینیوس ٹائم کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ ایک بڑی بات یاد رکھیں، جو سیویئر ایکسیڈنٹ ہے اور اس کو مہلک حادثات کہتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ چیز بھی کرتی ہے کہ آپ اپنے لین کو غلط طریقے سے چینج کریں. اوکے نیکسٹ پلیز. اس کو جلدی یہ چھوٹے لیول کی بات ہے، اس کو جلدی ڈسکس کر کے آگے دیکھیں. جی اچھا تھری ٹائپس آف بائی شیپ اس میں نیکسٹ پلیز. ریکٹینگل شیپ کے سائنس ہے، اسکوائر شیپ کے سائنس ہے، اور اس کے بعد ٹرائنگل شیپ کے سائنس. جی نیکسٹ پلیز. اچھا جو ٹرائنگل فارمنگ سائنس ہوتے ہیں، دیز آر وارننگ سائنس. جو بھی ٹرائنگل لکھا ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ روڈ پہ آپ کبھی سچویشن یہ آ رہی ہے، اور اس کے تعلقات میں ہر سائن کا 90% جو وارننگ سائن ہے ان کا مطلب آپ کی اسپیڈ سے ہوتا ہے کہ پلیز سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن. اوکے تو وارننگ اس میں اگر آپ اس کا اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، فوگی سیزن ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کو گاڑی کو نظر آ رہا ہے لیکن میسج اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے. اگر آپ کو گاڑی کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کو وارن کیا جا رہا ہے آپ کو اپنی سچویشن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے راؤنڈ شیپ سائنس. مینڈیٹری سائنس ہے، کمپلسری سائنس ہے، اس کو ماننا آپ کے لیے فائدہ ہے. اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو چالان کیا جائے گا، آپ کو فائن کیا جائے گا. اس کے بعد ریکٹینگل شیپ کی یا اسکوائر شیپ کی سائنس ہے، انفارمیٹری سائنس ہے، اور ان کے آپ کے لیے انفارمیشن ہے. اوکے اس کے بارے میں کسی قسم کا آئی تھنک دس از دا اینڈ آف دا سیشن. ان کو مزید آپ کو کانفیڈنٹ دے دیں گے ان چیزوں میں، آپ ان کو دیکھ لیں گے، اچھی طرح پڑھ لیں گے. پانی ہمارا اسٹال بھی لگا ہوا ہے، ایک انفارمیٹری بک ہم نے بنایا ہوگا آپ کے لیے، وہاں پہ آپ کے لیے بروشرز بھی ہیں، کیلکولیٹر ضرور لے کے جائیے گا. ابھی اس کے بارے میں آپ کے پاس پوچھا اونلی 5 منٹ 20% دس ریگارڈ. کسی کو کسی چیز سمجھ آئے تو ابھی ہم یہ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بریف کر رہا ہوں. Anybody? ڈیئر بوائز، آج کی یہ تقریب، یہ سیمینار کس قدر افادیت کا حامل ہے. آپ نے دیکھا بہت ساری انفارمیشنز، بہت ساری معلومات آپ کو ملیں لین اینڈ لائن کے حوالے سے اور ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے. زبیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. یقیناً اس کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے کو لے لیں، اصول و ضوابط اور قوانین کے اطلاق کے بغیر وہ معاشرہ بنتا نہیں. مہذب قومیں بیٹے ضابطوں اور قاعدوں کی پابندی کیا کرتی ہیں. تہذیب کا اسی سے پتہ چلتا ہے. ہمارے شہر کے ٹریفک پولیس آفیسرز یقیناً تحسین کے اور مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے آج کی ضرورت کو محسوس کیا. نوجوان نسل کو
ٹریفک کے اصول و ضوابط سکھانے کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے. پچھلے 1 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے روڈز پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جن پہ بہت ساری انفارمیشنز دی ہوئی ہیں، اور یہ باور کروانے کی نوجوان نسل کو خاص طور پر یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ون ویلنگ اور اوور سپیڈ جو ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. یقین جانیے جب گاہے گاہے نوجوان نسل کے حادثات کی خبریں ملتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. شاید آگاہی کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بغیر سمجھائے، بغیر ہیلمٹ دیے روڈز پہ ڈرائیو کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بلکہ بھیانک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو چیک کرنا چاہیے، اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. والدین کو بھی احساس ہونا چاہیے، بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور ہماری سٹی ٹریفک پولیس اور اس کے جو چیف صاحب ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی بھرپور اور منظم انداز سے آگاہی مہم کا آغاز کیا، اور اس سے یقیناً فرق پڑے گا. ہمارے طلباء، ہماری نوجوان نسل سیکھے گی، اور بہتر ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا. میں ایک بار پھر اپنے ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے سی ٹی صاحب کا اور دیگر آفیسرز کا بے حد ممنون ہوں کہ اتنا عمدہ اور اتنا پراس معلومات یہ سیمینار جو ہے اس کا اہتمام کیا. بہت شکریہ. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. میں ملتمس ہوں عزت مآب جناب چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد، کمانڈر آف سی ٹی پی فیصل آباد جناب حسن افضل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. پلیز ویلکم فور بگ ہینڈز. I am very thankful to the management of Divisional Public School and College. آپ ماشاء اللہ تمام اسٹوڈنٹس میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں. I am also very thankful to the City Traffic Police فیصل آباد, my team, ایجوکیشن یونٹ, PRO, میرے تمام DSPs یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے, میں خود بھی یہاں موجود ہوں. سر نے بڑے کائنڈ ورڈز میں ہمارا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. سر آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. It's a very pleasure and honor for me to be standing here in front of you in this hall after a gap of almost 2 decades, 97, 98, 99 or 2000. یہ 4 years میں I was a student of DPS at that time. اور بڑی ایفیلیشن اور ایسوسیشن میں فیل کرتا ہوں اس اسکول کے ساتھ, اس کالج کے ساتھ. At that time, although DPS was only a school, it was not a college. I did my matriculation from Ahmedabad in 2004. لیکن 4th, 5th junior section میں, then 3rd اور 4th class junior section میں, then 5th and 6th class یہاں senior section میں میں نے اٹینڈ کی ہیں. اور اسی ہال میں ہمارے بھی سیمینارز ہوا کرتے تھے, یہاں اسپیچز بھی ہوا کرتی تھیں, ڈیبیٹس بھی ہوا کرتی تھیں. اور آئی اسٹل ریکال کہ 5th کلاس میں مجھے ٹاپک بھی آج تک یاد ہے, نو پینس نو گینس. انگلش ڈبیٹ کا ایک ٹاپک تھا جس میں فیور میں میں نے بولا تھا, اور بائی دی گریس آف گاڈ دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم ایور ایکسپیرینس ٹو بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دی آڈینس اینڈ آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن. تو ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی میموریز تھی. میں بیسیکلی ٹریفک پولیس نے آج بڑا اچھا ایک سیمینار کنڈکٹ کیا ہے ہماری ٹیم نے, اور آپ لوگوں کی اٹینڈنس بڑی اوور ویلمنگ ہے. تو ٹریفک کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئی ہیں, میں تھوڑی سی پرسنل باتیں آج کرنا چاہوں گا, اور آپ کا ایکسپیرینس میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ بھی کائنڈلی شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. پریزنٹیشنز شاید میں اتنی زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں, دو آپ بھی شاید اس طرح سے پریزنٹیشنز کو پسند کریں یا نہ کریں, اٹس اپ ٹو یو. سم ٹائمز بورنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ضروری بھی ہیں. اٹس اے پارٹ آف دی سیشن, یہ ہم لازمی دیتے ہیں, اور اس میں بہت سی نئی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ نے سیکھی بھی ہوں گی. آج میں آپ سے کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. میں جب یونیورسٹی میں تھا
تو 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ میرے گھر سے میری یونیورسٹی تھی، اور صرف ڈسٹینس یہ تھا کہ یونیورسٹی روڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ تھی، مین روڈ گزر رہا تھا، اور ہماری جو کالونی تھی وہ روڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ تھی. اور 4 ایئرس میں ڈیلی جب میں نے صبح یونیورسٹی میں جانا ہوتا تھا، آئی گیس میں آپ سے اس ٹائم کوئی 3 4 5 6 سال بڑا بھی ہوتا ہوگا، تو مائی مدر وہ روزانہ مجھے یہی نصیحت کر کے بھیجتی تھیں کہ بیٹا روڈ دھیان سے کراس کرنی ہے. اور مجھے بیچ میں ان کی بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ میں تو کافی بڑا ہو گیا ہوں، میں تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، لوگ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، اپنے بائکس پہ آتے ہیں، تو میں اگر اپنی بائک پہ جا رہا ہوں یا اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں تو میری مدر مجھے بار بار کیوں کہتی ہے. لیکن آج سمجھ آتی ہے جب ہم انالیسس کرتے ہیں، جب پھر ہم مزید بڑے ہوئے، ہم نے اپنے ریلیٹیوس میں کسی کو دیکھا، اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھا، کسی نے اپنا پیارا، اپنا عزیز، اپنا بھائی، اپنے پیرنٹس، اپنے بچے خدا نہ خواستہ کسی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے گوائے، اپنا نقصان کیا یا کسی دوسرے کو ہٹ کر کے کسی دوسرے کا نقصان کیا، تو وہ کتنا بڑا لاس ہے، اور وہ اس کا خلا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور آئی ویری ہوپ فل کہ آپ بھی جب گھر سے چلتے ہوں گے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بڑے بھائی بہنیں وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہوں گے، آپ کے گارڈینس آپ کو سمجھاتے ہوں گے کہ بیٹا روڈ جو ہے وہ آپ نے دھیان سے کراس کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب صبح کے ٹائم آپ اسکول کو آتے ہیں اور واپسی پہ جب آپ واپس جاتے ہیں تو گھروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں باٹل نیک بنتی ہے، رش بن جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی کوفت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. آپ کے اگر ڈرائیورز آپ کو پک کرنے آتے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ اپنی کنوینس پہ آتے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس اپنا ٹائم نکال کے آپ کو یہاں سے پک کرنے آتے ہیں، تو اس ٹائم ہیڈ ایک بھی شروع ہو جائے گی، الجھن بھی شروع ہو جائے گی، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہے گی، اور تھوڑا سا اریٹیشن بھی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہے، یہ پرسنل اور ایک کامن ایکسپیرینس کی میں باتیں کر رہا ہوں، جو کہ ڈیلی روٹین میں آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے باٹل نیک بنتی ہے اور ساروں کے لیے ایک انکنوینئنس کا باعث بنتی ہے. حدیث شریف بھی ہے کہ کسی نے رستے سے پتھر اٹھایا یا کوئی ضرورت دینے والی چیز کو ہٹایا تو یہ صدقے کے زمرے میں آتا ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کروں گا، ہمارے کافی اسٹوڈنٹس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ وہ خود ڈرائیونگ کر کے یا بائک کی رائڈنگ کر کے اسکول یا کالج آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میٹرک تک کوئی بھی 18 تک نہیں ہوتا ہے. اگر یہاں میٹرک کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اگر انٹرمیڈیٹ کے بھی کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک ایگزامپل تھی، دیر واز اونلی 1 اسٹوڈنٹ جو کہ ماشاء اللہ جنہوں نے ابھی جسٹ 18 کو کراس کیا ہے، لیکن ان کا بھی ابھی تک شاید لرنرس نہیں بن سکا ہے. تو آپ سارے کے سارے انویلڈ ڈرائیورس ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لیگلی اس کی ریپرکیشنز جو ہیں یہ ایکویولنٹ ٹو مرڈر آ جائیں گے. آپ کے بائک سے یا آپ کی گاڑی سے ہٹ ہو کے اگر کوئی اپنی جان گنواتا ہے تو وہ مرڈر کے چارجز ایک انویلڈ ڈرائیور کے اوپر آ جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنی جان خود ہی گنوا بیٹھتا ہے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو کیئر کرنا ہے، ان چیزوں کو بڑی احتیاط سے دیکھ کے چلنا ہے. انڈر 18 یا انڈر ایج ڈرائیورس جو ہیں وہ کائنڈلی آپ اپنے گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کریں، اگر آپ کے لیے کسی ڈرائیور کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، یا ایز سون ایز پاسبل جب آپ 18 کو ٹچ کریں اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنوا کے فوراً لرنرس کے لیے اور اس کے بعد پھر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے لازمی اپلائی کریں. اور کسی اچھے ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن بھی آپ لے سکتے ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے بھی ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں. تو ڈرائیونگ سیکھ کے آئیے کائنڈلی روڈس کے اوپر. دوسری چیز، آپ کی ایج میں ایک بڑا ونڈرفل ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے، اور اس ایج کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. آج میں جس اسٹیج پہ کھڑا ہوں، آئی ایم اے پولیس آفیسر. میرا جو بھی فوکس ہوگا، میری جو انرجیز ہوگی، جو پالیسی میکنگ ہوگی، جو مائنڈ کی تھنکنگ ہوگی، وہ ایک پولیس آفیسر کے جیسی ہوگی. لیکن آپ کی ایج میں ہم پولیس آفیسر بھی ہوتے ہیں، ہم انجینئرس بھی ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں، پائلٹس بھی ہوتے ہیں، ہم نیوی آفیسرس بھی ہوتے ہیں، ہم MBAs بھی ہوتے ہیں، ہم ٹیچرس بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ کے پاس تمام ایونیوز کھلے ہوئے ہیں، اوپن ہے، آپ کے پاس چوائس اوپن ہے.
اور انشاءاللہ آپ میں سے تمام اسٹوڈنٹس ایک یوزفل سٹیزنس بنیں گے پاکستان کے، اور کہیں نہ کہیں اپنے پوٹینشیل کو جو ہے وہ بروئے کار بھی لائیں گے، آپ کی آؤٹ پٹ بھی ہوگی، اور اکنامک گروتھ میں بھی، پراسپیرٹی میں بھی، ویلفیئر آف دا کنٹری میں بھی. تو یہ جو آپ کی ایج ہوتی ہے اس میں جتنا بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے، آئی کال اٹ اے والکینو. یہ ایک لاوا ہوتا ہے جو کہ ایک یوتھ کے اندر ہوتا ہے، والکینو آف ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور آپ اس پوٹینشیل کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے موٹر ویز پہ یا ہائی ویز پہ بڑا اچھا ایک سائن بورڈ پڑھا ہوگا، اسپیڈ تھرلز بٹ کلز. تو یہ جو والکینو ہے اس کو ہم نے کسی بھی نیگیٹو انرجیز میں، ون ویلنگ میں یا ٹرپل سواری میں یا اوور سپیڈنگ میں، اس کو ہم نے وہاں ایک نیگیٹو فارم میں یوٹیلائز نہیں کرنا ہے جس کا خدا نخواستہ کل ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے. آئی اسٹل ریکال پچھلے دنوں ایک بڑا سیڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس میں ینگ لوگ جو ہیں اس میں ایکسپائر ہوئے. ایک اس لیے میں یہ شیئر کروں، ایکسیڈنٹس بہت سے ہوتے رہتے ہیں، کہ ایک میرے فرینڈ تھے تو ہی ریسنٹلی گاٹ میریڈ، وہ ان کا ایک چھوٹا سا بیبی بھی تھا. تو ہاسپٹل سے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، بوتھ فار ڈاکٹرس، ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے. اب مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ غلطی کس کی تھی، بٹ نیور دی لیس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار ڈیمیج ہوئی، ہٹ ہوئی، اینڈ دی بوتھ ڈائیڈ ایٹ دی اسپاٹ، آن دا اسپاٹ. اور ان کا جو چھوٹا بیبی ہے، دیکھیں نہ ان کے والد رہے نہ ان کی والدہ نہیں، ہمارے بھی والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں وہ کتنے پیارے ہیں، ہمیں ان سے کتنا پیار ہے. ہمیں ان ساروں کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ سب کو جنرل روٹین کا، کامن باتوں کا پتہ ہے، ہیلمٹ کا یوز ہونا چاہیے، سیٹ بیلٹ ہمیں ویئر کرنی چاہیے، ہمارا لائسنس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پتہ ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے آنسرس بھی دیے ہیں کویسچنس کے. تو ہم لوگوں نے صرف ایک چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ شاید ہمارے کنٹری میں ٹیررزم سے، ملیٹنسی سے یا کسی اور فیکٹر سے اتنی ڈیتھس یا کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں جتنی کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہیں. یہ فگر فیکٹس بیسڈ ہے. آپ سب نے کووڈ-19 کی پریونشن کے لیے ماسک ویئر کیے ہوئے ہیں. ایس او پیز تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں امپلیمنٹ کروائی جا رہی ہیں، جسٹ بیکاز آف واٹ؟ ہیومن لائف، آپ کی ہیلتھ. تو خدا نہ خواستہ اگر رائٹ سے، بائک رائڈ سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ انجری آنے کا اس کو خطرہ ہوتا ہے. تو آپ کا ہیلمٹ اس چیز سے آپ کو سیکیور کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسی طرح کی ڈرائیونگ کریں ہی نہ، رانگ وے نہ لیں، سگنل کو وائلیٹ نہ کریں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکے. اور لاسٹ میں فورم کو اوپن کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، دوست کا، بھائی کا اگر کوئی آپ اپنا کمنٹ دینا چاہیں، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اینی ون؟ آپ جب گھر سے آتے ہیں آپ کے والدین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے روڈ جو ہے دھیان سے کراس کرنی ہے. اف ناٹ ڈیلی ایٹ لیسٹ دوسرے تیسرے روز آپ کو لازمی بتاتے ہوں گے. اور آپ نے یہ کائنڈلی یہ نہیں سوچنا ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی ٹیم آئی تھی، وہ ہمیں لیکچر دے کے گئے ہیں، لیکن ہماری تو روڈز کے اوپر جو ہے وہ سگنلز شاید پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کشمیر انڈر پاس ہے، وہاں بہت زیادہ باٹل نیک بن جاتا ہے، تو گورنمنٹ وہاں کیا کر رہی ہے؟ یا روڈز کے اوپر ڈگنگ ہوئی ہے، پیچ ورک ہونے والا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، دس از نن آف آر بزنس. ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہمیں اپنی جان عزیز ہے اور ہمیں دوسرے کسی کی جان عزیز ہے، نہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارا اپنا لاس ہو، نہ کسی دوسرے کا لاس ہو. تو خدا نہ خواستہ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ حادثے روز روز نہیں ہوتے ہیں، کسی ایک دن حادثہ ہوتا ہے جو کہ جان لیوا خدا نہ خواستہ ثابت ہو جاتا ہے. ہم روز اچھائی بھی کرتے ہیں، کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی. آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ ان چیزوں کا ایک امپیکٹ پڑتا جاتا ہے. تو آپ روزانہ اگر اوور سپیڈنگ کریں گے، ون ویلنگ کریں گے، یا آپ ٹرپل سواری کریں گے، یا آپ کو پوری طرح سے ڈرائیونگ یا رائڈنگ نہیں آتی اور ایون دین یو آر آن روڈس، تو ڈو ناٹ تھنک کہ آپ کو 1 سال 2 سال یا 3 سال ہو چلیں اور آپ کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. خدا نہ خواستہ آپ یہ دیکھیں، خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کو کسی دن کوئی حادثہ ہوا تو اللہ نہ کرے دیٹ مائٹ بی دا لاسٹ ڈے، ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوں گے آپ کو پتہ لگے گا
جب کسی گاڑی پہ سوار ہوا جاتا ہے تو لوگ ساتھ بیٹھے یہ بات کرتے ہیں کہ جی قسم کھانے کے حوالے سے کہ ہم جنازے پہ بیٹھے ہیں، تو میری بات کا یقین کریں۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ جنازہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جنازہ بھی کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے، آپ کی بائک ہوتی ہے، اس کو لوگ جنازہ بولتے ہیں۔ تو روزانہ ہم جنازے پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، ایک SOPs ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا ہے۔ اس جنازے کو ہم نے جنازہ نہیں بننے دینا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔